نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلواتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. ابھی میں نے قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 92 92 اور 93 کی 93 کی آیات کی تلاوت فرمائی. پہلے اس کی ترجمے کی طرف آتے ہیں. وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب، یہ قرآن، یہ عظیم کتاب ہے، یہ عظیم الشان کتاب ہے. کتابن یہاں پر جو بے تنوین ہے تو اس سے مراد بہت عالی شان والا، بہت شان والی کتاب ہے. انزلناہ، یعنی قرآن کی ایک صفت بیان کی گئی، پہلی صفت ہے، یعنی ان آیات میں قرآن کی عظمت اور فضیلت بیان ہوئی ہے، تو یہاں پر پہلی صفت وہذا کتابن، یہ قرآن عظیم کتاب ہے، بڑی شان والی کتاب ہے. کہ انزلناہ، جو کہ ہم نے اتاری ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کا نازل کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے نازل فرمائی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے. دوسری صفت، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہے. مبارکن، برکت والی ہے، یعنی اگلی صفت اس کی برکت والی ہے، یعنی اس پر عمل کرنے سے، اس کے قرآن کے احکام پہ عمل کرنے سے برکت آتی ہے، آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے، آپ کے مال میں برکت آتی ہے، جان میں برکت آتی ہے، عزت میں برکت آتی ہے، اضافہ ہوتا ہے عزت میں، آپ کی عزت میں، مال میں، جان میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، خیر آتی ہے اگر آپ اس قرآنی احکام پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ یقین کرتے ہیں اور اس پر اس کی قرآنی احکام کے مطابق اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو یہ قرآن آپ کی ہمیں برکت ڈالے گا، عزت میں اور آپ کی جان مال میں برکت ڈالے گا، اور اس طرح آخرت میں کامیابی دے گا. تو اگلی صفت مبارکن، برکت والی کتاب ہے. مصدقن، تصدیق کرنے والی، الذی، ان کتابوں کی، ان کی بین یدی، جو اس سے پہلی ہے، یعنی قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور اور تقریباً 100 صحیفے، ان سب کی یہ تصدیق کرنے والی ہے کہ اس وقت اللہ کی طرف سے یہ پہلے جو کہ اس وقت یہ حق و سچ تھی کتاب، آسمانی کتابیں اور اللہ کی طرف سے تھی، اور یہ اس کا قرآن ان سب کا خلاصہ ہے، سب کا نچوڑ ہے، تمام آسمانی وحی کا نچوڑ ہے. یعنی اس قرآن جو آسمانی کتابوں میں جو مسئلہ توحید کا ذکر ہوا تھا، یہ توحید کا بیان تھا، مسئلہ توحید، اللہ کی وحدانیت کا بیان تھا، تو یہ اللہ کی معرفت کا تھا، تو یہی بیان اسی قرآن میں ہے. تو یہ قرآن مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے کتابوں کی جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن ابھی وہ منسوخ ہوئی ہے قرآن کے نازل کرنے سے. جب قرآن اللہ نے نازل کی تو باقی کی آسمانی کتابیں منسوخ ہوئی، اب صرف ہدایت کا اور ذریعہ صرف قرآن ہے، باقی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور قرآن ان تمام آسمانی کتابوں کی نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اب اس کا مقصد بیان کر رہا ہے اس آیت کے دوسری سے میں، یعنی پہلی صفات بیان کی گئی قرآن کی، اب اس کے مقصد کیا ہے، اس قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. وَلِتُنذِرَ، تاکہ تو ڈرا دے، ام القریٰ، مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور آس پاس کے، یعنی اس قرآن کا مقصد تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اللہ پاک، تاکہ اس کے ذریعے آپ مکہ والوں کو، چونکہ وہاں پر قرآن کا نزول مکہ میں ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی تھی، تو وہاں پر اس کے پہلے مخاطب وہاں پر مکہ کے لوگ تھے، تو یہاں پر اس ذکر وہاں پر مکہ کا یہاں پر پیش آ گیا کہ ام القریٰ، کہ یہاں پر مکہ والوں کو، وہ من حولہا، اور اس کے آس پاس، یعنی پوری دنیا سے مراد ہے کہ پوری، یعنی اسٹارٹ مکہ سے لینا اور پھر پورے
دنیا تک اس کو پہلے پیغام پہنچا دے، اللہ کا پیغام پہنچا دے، لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں، اپنے خالق مالک سے ڈرائیں کہ اللہ جو ہے نا آپ لوگوں کو مرنے کے بعد، یعنی یہ نہیں کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں اور بس آزادی ہے اور یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں، مت کہ آپ کو مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے، برزخ ہے، بعد قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا، آپ کو پوری زندگی کا عمل نامہ دکھایا جائے گا، آپ کی ریکارڈنگ آپ کو دکھائی دی جائے گی کہ آپ کی پوری زندگی کی ریکارڈنگ ہے. تو لوگ کو اس طرح ڈرائیں، مطلب اس کو جو حالات آنے والے ہیں ان حالات سے لوگوں کو باخبر کریں. تو قرآن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں اور اللہ جو حالات آنے والے ہیں اس کو خبردار کریں کہ اس کے لیے وہ تیاری کریں، اللہ کی بندگی کریں، تاکہ لوگ اللہ کی بندگی کریں، تاکہ لوگ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے، اپنی زندگی شیطان کے مطابق نہ گزاریں بلکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ جو پھر بعد میں مرحلے آنے والے ہیں تاکہ اس میں پھر وہ کامیاب ہو جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں. یہ قرآن کا مقصد ہے. والذین یؤمنون، اب اس کے بعد وقف کے بعد فرما رہا اللہ والذین یؤمنون بالآخرۃ، کہ اب اس پر آپ بیان تو کریں گے، اللہ فرمانے کہ آپ نے تو بیان کرنا ہے، لوگوں کو ڈرائیں گے، لیکن قسم کی تسلی ہے کہ ابھی آپ اس کو مانیں گے، سب لوگ نہیں مانیں گے اس قرآن کو، توحید کو، اس کو پر ایمان لانے والے وہ لوگ ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے. والذین یؤمنون بالآخرۃ، جو کہ آخرت پہ یقین رکھتے ہوں، یعنی جو اس بات کو مانتے ہوں کہ ہاں موت کے بعد دوبارہ برزخی زندگی ہے اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اس طرح جنت اور جہنم یہ سب چیزیں حق ہیں. یہ لوگ جو ہے نا جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں آخرت پہ، وہ لوگ پھر یؤمنون بھی، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ پھر اس قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اور جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس اس دنیا کے مزے اڑا لو، بس باقی کچھ نہیں ہے، بس جانور کی طرح کھاؤ پیو، جو نفس میں آئے جو جی میں آئے وہی کر بیٹھو، یہاں پر کوئی نہیں پوچھنے والا نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو یہ وہ نفس کے غلام، شیطان کے غلام لوگ ہیں. تو یہ کیا ہے، جو آخرت کے منکر لوگ ہوں گے وہ پھر اس پہ قرآن پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے. تو یہاں پر تسلی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہر دائی حق کو، قیامت تک آنے والے ہر دائی حق کو تسلی ہے کہ آپ کا کام بیان کرنا ہے، اللہ سے ڈرانا ہے، لوگوں کو اللہ کے بارے میں جو حالات آنے والے ہیں، قیامت اور جنت اور جہنم، یہ حالات جو آنے والے ہیں اس کو خبردار کرنا ہے، لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلانا ہے، اس کی دعوت دینا ہے. لیکن اب اس پر عمل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے، یعنی یہ بات توحید کو، اللہ کی توحید کو صرف وہ لوگ مانیں گے، شرک سے اپنے آپ کو وہ لوگ بچائیں گے، بدعت سے اپنے آپ کو وہ لوگ بچائیں گے جو آخرت پر یقین رکھتے ہوں. تو پھر وہ یہ چیز توحید مانیں گے اور شرکیات و بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور جو لوگ اس کے آخرت کے منکر ہیں وہ پھر اس میں ایمان نہیں لاتے. تو یہاں پر اس کی دوسری صفت وہم علی صلواتہم یحافظون، اور دوسری وہ اپنی نمازوں کی سے خبردار ہیں، یعنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی یہی لوگ جو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے ہوں گے، قرآن و سنت پہ ایمان لانے والے ہوں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے. تو اس کی یہ دو صفات بیان کی گئی ہے. ایک نمبر ایک، وہ آخرت پہ یقین کریں گے، اور دوسری اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، نمازوں سے خبردار ہوں گے، یعنی نمازوں کو اپنے وقت پہ قرآن کے مطابق، تمام کے مطابق، شریعہ کے مطابق اس کو ادا کرنا. اور یہاں تفسیر لکھتے ہیں کہ یہاں سے صلاۃ، یہاں پر نماز بطور یہ کہہ کے لایا گیا ہے، مثال کے طور پر لایا، اسی مراد تمام احکام ہے. اللہ پاک نے جو احکام بھیجے ہیں اس تمام اللہ کے تمام احکاموں کی وہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. یہی لوگ، یعنی اس کی صفات، مومنین کی صفات بیان کی گئی، دو صفات، وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام کی وہ پاسداری کرنے والے، اس کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہاں پر نماز ایک بطور مثال لایا گیا کہ وہ نماز کی سے خبردار ہوتے ہیں، نماز کی حفاظت، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں اس قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.